محمد علي محمد محمد علي محمد محمد علي محمد نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، کل کے سبق میں ہم نے فرائض نماز کے حوالے سے ان شروط کا تذکرہ کیا تھا جو نماز میں داخل نہیں بلکہ نماز سے خارج ہیں، اور نماز کے لیے ان کی حیثیت فرض اور شرط کیسی ہے۔ آج کے دن ان فرائض کا تذکرہ ہوگا جنہیں ارکان صلاۃ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نماز کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے اوصاف صلاۃ بھی کہلاتے ہیں۔ اوصاف صلاۃ یا صفت صلاۃ کی حیثیت میں پہلا نمبر ہے تکبیر تحریمہ کا۔ وہ تکبیر جو بہت سی حلال چیزوں کو حرام کر دے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں ہم اسے یوں پہچانتے ہیں کہ نماز شروع کرتے ہوئے جو تکبیر کہی جاتی ہے، جسے تکبیر اولیٰ کا نام دیا جاتا ہے، یہ نماز کی داخل صفات میں سے پہلی صفت یا پہلا فرض ہے۔ دوسرا فرض قیام ہے۔ قیام کا مطلب ہے کھڑے ہونا۔ قیام اسی پر فرض ہے جو صاحب قیام ہو، جو قیام کر سکتا ہو۔ جس میں قیام کی صلاحیت نہیں اس پر یہ فرض لاگو نہیں ہوتا۔ جو آدمی عام حالات میں کھڑا ہونے سے قاصر ہے اس کے ذمے یہ فرض نہیں۔ قیام کتنا ہونا چاہیے اس کی کوئی حد بندی نہیں۔ جسے ہم قیام کہہ سکتے ہیں وہ اتنا ہی ہے کہ ایک لمحے کے لیے انسان کھڑا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مقتدی ایسی حالت میں آتے ہیں کہ امام رکوع کی حالت میں پہنچا ہوتا ہے تو وہ مقتدی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، ہاتھ بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں، ہاتھ باندھ کر تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور فوراً اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے، بہت سے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں کہ وہ اللہ اکبر کہتے ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اس تکبیر کو یا تو تکبیر تحریمہ کہا جائے گا یا تکبیر مسنون جو کہ رکوع میں جانے کے لیے ہے۔ اگر ایک ہی مرتبہ تکبیر کہی اور رکوع میں چلے گئے، درمیان میں تھوڑا سا وقفہ نہیں دیا، قیام والے فرض سے بھی رہ گئے اور ساتھ تکبیر تحریمہ والے فرض سے بھی رہ گئے، اس طرح سے نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے رکوع کی حالت میں جب مقتدی امام کو رکوع کی حالت میں پالے تو پھر اسے چاہیے کہ اللہ اکبر کہے اور ہاتھ باندھ کر دوبارہ اللہ اکبر کہہ دے۔ ہاتھ باندھنا لازم نہیں، لیکن اللہ اکبر کہنے سے پہلے ہاتھ باندھے گا تو تھوڑی دیر رکا رہے گا تاکہ قیام والی صورت پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد مطلق قرات، قرآن میں سے کچھ بھی پڑھ لینا۔ فقرؤوا ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جتنا آسانی سے پڑھا جا سکتا ہے اس کو قرات کہتے ہیں، اور یہ قرات بھی فرض ہے۔ 3 فرائض ہو گئے۔ چوتھا فرض ہے رکوع کرنا۔ ہم عام طور پہ تو کھڑے ہو کر رکوع صحیح کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ حضرات ایسے ہیں جو اپنے بازوؤں کو خم نہ دینے کی وجہ سے رکوع میں صحیح انداز میں کھڑے نہیں ہوتے، بازو سیدھے رکھتے ہیں، کمر ان کی صحیح جھکتی نہیں، کوہان کی شکل میں رہتی ہے۔ کمر کا برابر ہونا، سیدھا ہونا ضروری ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنی گردن کو بھی نیچے نہیں جھکانا، کمر کے برابر رکھنا ہے، اس میں احتیاط ضروری ہوتی ہے۔ بازوؤں کو تھوڑا سا خم دے دیں، اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پہ رکھیں اور گھٹنوں کو ان انگلیوں سے پکڑ لیں، انگلیاں کشادہ رکھیں اور کمر اور گردن جو ہے وہ برابر رہے۔ یہ اصل میں رکوع کی کیفیت ہے۔ تسبیحات کی مقدار کیا ہے؟ اکیلے آدمی کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے، ہاں طاق انداز میں اس کی تعداد رکھنا یہ زیادہ بہتر اور افضل ہے، وگرنہ اگر وہ ایک مرتبہ بھی سبحان ربی العظیم کہہ دیتا ہے اس کا رکوع ادا ہو جائے گا۔ 3 کہے، 5 کہے، 7 کہے، 9 کہے، 11 کہے، طاق
تعداد میں جتنی مرتبہ بھی کہے وہ کہہ سکتا ہے۔ ہاں البتہ امام کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ تمام نمازیوں کو اس نے دیکھنا ہوتا ہے۔ جماعت کی صورت میں جو مقتدی ہوتے ہیں ان میں سے جو سب سے کمزور ہوتا ہے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ رکوع کی حالت ایسی ہے کہ کمزور آدمی زیادہ لمبا رکوع نہیں کر سکتا، تو اس لیے 3 مرتبہ سے زیادہ امام تسبیحات نہ کہے، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہہ کر وہ سیدھا کھڑا ہو جائے۔ اس کے بعد 5واں فرض ہے دونوں سجدے، پہلے سجدے کے بعد دوسرا سجدہ بھی کرنا، اور 2 سجدے تب ہوتے ہیں کہ جب ایک سجدے کو کامل انداز میں مکمل کر کے پھر دوسرے کی طرف لوٹے۔ درمیان میں بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں، یہ جلسہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اگر ایک سجدے سے آپ اوپر اٹھے نہیں تو یہ سجدہ مکمل نہیں ہوا، اور اٹھ کر اپنے اعضاء کو اپنی حالت تک لایا نہیں، پھر دوسرے سجدے میں چلے گئے تو گویا کہ پہلا مکمل ہوا نہیں، آپ نے دوسرا شروع کر دیا، یہ ایک ہی سجدہ شمار ہوگا۔ اس لیے دونوں سجدے فرض ہیں، ایک سجدہ بھی کم ہو گیا نماز نہیں ہوگی۔ احتیاط برتنا چاہیے، سجدے کو مکمل انداز میں کریں۔ سجدے کی کیفیت وہی ہونی چاہیے کہ انسان کو اپنے رب کے سامنے گڑ گڑانے سے عار محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ عاجزی اور انکساری کا انتہائی درجہ سجدہ ہے۔ انسان اپنے ان اعضاء کو اللہ کے سامنے مٹی پہ رگڑ رہا ہوتا ہے جو اعضاء وہ کسی اور کے سامنے جھکانے سے کتراتا ہے، گھبراتا ہے، شرماتا ہے۔ رب کے سامنے انہیں زمین پہ رگڑنے سے اسے کوئی کسی قسم کی ہچکچاہٹ یا شرم محسوس نہیں ہوتی۔ 8 ہڈیوں پہ سجدہ ہوتا ہے، 2 ہڈیاں پاؤں کی ہیں، 2 گھٹنوں کی ہیں، 2 ہاتھوں کی ہیں، اور 1 ناک اور 1 ماتھا ہے۔ ان میں سے 2 کو تقسیم کر لیا جائے، دونوں پاؤں اٹھ گئے سجدہ نہیں ہوگا، دونوں گھٹنے اٹھ گئے سجدہ نہیں ہوگا، دونوں ہاتھ سجدے کی حالت میں اٹھا دیے سجدہ نہیں ہوگا، ناک اور ماتھا دونوں اکٹھے اٹھ گئے سجدہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک کا ہر وقت نیچے لگا رہنا ضروری ہے۔ ہاں ضرورت کے وقت یا کسی پریشانی کے باعث ایک ہڈی اگر ساتھ اٹھ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور چھٹا اور آخری فرض کیا ہے؟ آخری رکعت میں 2 رکعت کی نماز کی صورت میں آخری رکعت دوسری رکعت بنے گی، 3 رکعت والی نماز میں تیسری، اور 4 رکعت والی نماز میں آخری رکعت چوتھی بنے گی۔ آخری رکعت میں التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک جو ہم پڑھتے ہیں، تشہد جسے ہم کہتے ہیں، مقدار تشہد بیٹھنا، پڑھنا فرض نہیں، اتنی قدر بیٹھنا کہ جس میں ہم التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیں، یہ فرض ہے۔ تو یہ 6 فرائض ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام فرائض کو اسی انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔